عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دین اسلام کے لیے مالی خدمات کی ایک جھلک، بس یہ عنوان ہے کہ آپ جناب نے دولت جو خرچ کی ہے اسلام کے لیے، اس کا تھوڑا سا نمونہ، اس کا کچھ ذکر خیر چھیڑا جائے گا۔ اس سلسلے میں بہت سی باتیں شہرت رکھتی ہیں، مشہور ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر آپ لوگ سنتے ہیں کہ مسجد نبوی میں حضرت عثمان غنی نے جگہ خرید کر اضافہ کیا، لیکن اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں آپ دیکھیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل من اہل مکہ الا تبیعنی دارک ازیدها فی مسجد الکعبۃ ببیت اضمنہ لک فی الجنہ۔ حضور نے ایک صحابی سے فرمایا مکہ مکرمہ میں، بھئی یہ اپنا گھر مجھے دے دو، یہ میں بیت اللہ شریف میں توسیع کرنا چاہتا ہوں، جہاں لوگ طواف کرتے ہیں وہ جگہ کم پڑ گئی ہے، تمہارا مکان ساتھ ہے، یہ مکان مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ایک محل عطا فرماتا ہوں۔ حضور نے فرمایا مسجد حرام میں اضافہ کرنا ہے، سین بڑا کرنا ہے، طواف کرنے والے حاجی اور عمرہ والے آتے ہیں، جگہ کم ہے، تو تم یہ اپنا مکان دے دو، اس کے بدلے میں آزمانو ہو۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو، کوئی اور تھا، کوئی بھی تھا، فرمایا میں تمہیں جنت میں اس کے بدلے ایک محل عطا کروں گا۔ انہوں نے کہا مالی بیت غیرہ، یا رسول اللہ یہی میرے پاس ایک مکان ہے اور میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، میں مکان بیچ دوں گا، پیسے ضائع کر لوں گا، پھر بچوں کے لیے میرے پاس کوئی رہائش نہیں ہوگی، اس لیے آپ میری یہ معذرت قبول فرما لیں اور کسی اور طرف سے مکان لے کر خانہ کعبہ کا سین بڑا کر لیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اور کسی کا مکان قریب لگتا نہیں ہے، جدھر سے زیادہ تنگی ہے ادھر تیرا ہی مکان ہے، اس طرف سے ہم زیادہ کریں گے، تم یہ مکان دے دو۔ پھر دوبارہ فرمایا ہم تجھے جنت میں اس سے کئی گنا بڑا محل عطا فرمائیں گے۔ اس صحابی نے پھر معذرت کر لی کہ یا رسول اللہ آپ مہربانی فرمائیں، میرے بچوں کے لیے پھر کوئی رہائش نہیں بچے گی، کوئی اور مکان نہیں ہے، میں یہ مسجد کو مکان دے دوں گا تو پھر میرے بچوں کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہوگی مکہ میں،
یہ بندہ جس کا یہ مکان تھا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرانا بچپن کا دوست تھا۔ حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا، اس وقت سیدنا عثمان غنی یہاں موجود نہیں تھے جب حضور ان کو بار بار فرما رہے تھے کہ تم ہمیں یہ مکان دے دو، ہم تمہیں جنت میں محل دیں گے۔ حضرت عثمان غنی اس موقع پر موجود نہیں تھے۔ جب بعد میں آئے تو پتہ چلا کہ آمنہ کا لال ایک مکان کے بدلے میں جنت عطا فرماتے ہیں، دنیا کے مکان کے بدلے جنت میں محلات دیتے ہیں۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ میرے اس دوست سے حضور نے یہ فرمایا اور اس نے معذرت کر لی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، پوچھا تو اس نے وہی عذر پیش کیا کہ بھائی میرے پاس اور کوئی مکان بھی نہیں، پیسے بھی نہیں، یہ مکان بیچ دوں گا، میں غریب آدمی ہوں، پیسے کھا جاؤں گا، بے شمار ضرورتیں ہوتی ہیں، مکان نہیں بن پائے گا تو بچے بغیر چھت کے میں کہاں ٹھہراؤں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کچھ اندازہ لیا، تمہارے خیال میں تمہارا یہ مکان کتنے کا ہوگا؟ اس نے بتایا کہ میں نے بیچنا نہیں ہے۔ فرمایا اچھا چلو نہ بیچو، ویسے اندازہ تو بتاؤ نا کتنے کا ہوگا۔ اس نے بتا دیا کہ اتنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بتائے ہوئے اندازے سے کئی گنا زیادہ رقم اس کو دے دی۔ جو روایت میں ہے وہ ہے 10,000 روپے چاندی کے۔ اس وقت چاندی کا روپیہ چلتا تھا۔ اس نے غالباً 2,500 یا 2,000 بتایا کہ میرا یہ مکان اتنے کا ہے، 2 سے 2,500۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو 10,000 عطا فرما دی۔ فرمایا یہ اب ختم نہیں ہوں گے، نیا مکان بھی بن جائے گا، کوئی کاروبار بھی کر لینا، اخراجات بھی پورے ہو جائیں گے، یہ 10,000 پکڑو، یہ مکان مجھے دے دو۔ 10,000 میں خرید لیا اور فرمایا کہ اتنے دنوں کے اندر یہ خالی کر دینا، ابھی میں تمہیں فی الفور نہیں کہتا کہ بس ابھی پیسے دے دیے ہیں تو ابھی خالی کرو، نہیں، فرمایا یہ 10,000 ہیں، آگے مکان بنا لو تو یہ سامان ادھر لے جاؤ اور یہ خالی کر دیں۔ تو جب انتظام ہو گیا تو کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے عثمان غنی۔ عرض کیا حضور آپ جنت بیچتے ہیں؟ سبحان اللہ، یا رسول اللہ میں نے سنا ہے آپ دنیا کا مکان لے کر جنت میں محل دیتے ہیں۔ فرمایا ہاں، تمہارے پاس کوئی مکان ہے؟ کہا ہاں جی یا رسول اللہ ہے۔ وہ فلاں کو آپ نے کہا تھا، تو اگر میں دوں تو مجھے بھی محل ملے گا۔ تو سرکار نے فرمایا عثمان ہم تو جنت بیچنے والے ہیں، جو مرضی آ کے خرید لے، تم خرید لو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور وہ مکان جو نہیں دے رہا تھا وہ میں نے اس سے خرید لیا، اب وہ اس کا نہیں ہے، اب میرا ہے، اب مجھ سے سودا کر لیں۔ تو سرکار مسکرا دیے، فرمایا عثمان تم سے سودا کیا کرنا ہے، تم سے تو اللہ ہی سودا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح صرف مسجد نبوی میں جو ریاض الجنہ والا حصہ ہے صرف وہی نہیں، بلکہ جہاں آپ جاتے ہیں بیت اللہ شریف میں طواف کرتے ہیں، یہ بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا
ایک منہ بولتا ثبوت ہے، قیامت تک حج اور عمرہ کرنے والے اور نفلی طواف کرنے والے طواف کرتے رہیں گے، اور یہ ثواب حضرت سیدنا عثمان غنی کے نام اعمال میں جمع ہوتا رہے گا۔